الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے جو آیات تلاوت کی گئی ہیں یہ سورۃ الفیل کی آیات ہیں۔ سورۃ الفیل مکی سورتوں میں سے ہے اور اس سورت میں 5 آیات ہیں۔ عربی زبان میں فیل ہاتھی کو کہتے ہیں۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے ہاتھی والوں کے انجام کو ذکر فرمایا ہے، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فیل کا لفظ ذکر کیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الفیل ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالی نے جو ہاتھی والوں کا انجام ہوا اس کا مختصر تذکرہ کیا۔ یہ ہاتھی والے کون تھے؟ اس کا تذکرہ حدیث پاک میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سال ولادت باسعادت ہوئی ہے اس سے تقریباً 50 یا 55 دن پہلے یمن کا جو گورنر تھا جس کا نام ابرہہ تھا، اس نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو منہدم کرنے اور اس کو گرانے کے ارادے سے نکلا تھا۔ یمن جو شہر ہے وہ مکۃ المکرمہ سے بائیں طرف، جسے بر اعظم افریقہ کا ایک شہر یمن ہے، جسے آج کے دور میں ایتھوپیا اسے کہا جاتا ہے، اور اس کے سیدھی طرف بحر احمر ہے۔ جو یمن جو شہر تھا اس شہر میں بت پرستوں کی حکومت تھی۔ حمیر کے نام سے ایک بادشاہ گزرے ہیں، ان بادشاہوں کی حکومت تھی جنہیں حمیر کہا جاتا تھا۔ اس کا جو آخری بادشاہ تھا اس بادشاہ کا نام زانوس تھا۔ اس بادشاہ نے یہ کیا کہ ملک یمن کے اندر جو عیسائی تھے، جو اس زمانے کے سچے دین پر تھے اور جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے، اس بادشاہ نے تقریباً 20,000 عیسائیوں کا قتل عام کیا، صرف اس بنیاد پر کہ یہ بت پرستی کے مخالف تھے، شرک کے مخالف تھے۔ چونکہ یہ بادشاہ جو تھا یہ بت پرستی کرتا تھا اور ستاروں کی بھی یہ پرستش کیا کرتے تھے، لیکن 20,000 عیسائیوں کو جو قتل عام کیا گیا اس میں سے 2 لوگ بچ گئے، اور وہ نکل کر اس وقت ملک شام کا جو بادشاہ تھا جس کا نام قیصر تھا اس کے پاس گئے جو عیسائی تھا، اور یہ کہا کہ عیسائیوں پر بڑا سخت ظلم ہوا ہے اور 20,000 عیسائی کو قتل کر دیا گیا ہے، ظالموں کو ظلم سے روکیے اور مظلوموں کی مدد کیجیے۔ ملک شام کا بادشاہ قیصر جو تھا اس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس یہ خبر بھیجی کہ ملک یمن میں عیسائیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو روکا جائے اور مظلوموں کی مدد کی جائے۔ چنانچہ حبشہ کا بادشاہ جو اس وقت نجاشی بادشاہ تھا جس کا نام نجاشی تھا، اس نے
اپنے فوج کے 2 سرداروں اریات اور ابرہہ کو ایک فوجی سر و سامان دے کر اس نے ملک یمن پر حملہ کروایا، اور جب یہ فوجی ساز و سامان کے ساتھ ملک یمن پر ٹوٹ پڑے تو ملک یمن کی جو حکومت تھی وہ شکست کھا گئی، اور جو اس کا بادشاہ زانوس تھا وہ فرار ہو گیا اور دریا میں غرق ہو کر ڈوب گیا اور ڈوب کر مر گیا۔ اور پھر اس نے یمن کے اندر عیسائیت کو غالب کیا اور عیسائیت کو خوب بڑھاوا دیا، اور اس نے یمن کے شہر صنعاء کے اندر ایک کلیسا بنایا، ایک عبادت گاہ بنائی، اور اس قدر خوبصورت اور اتنی اونچی تعمیر کی کہ اس کی بلندی سے نیچے انسان کو دیکھنا ناممکن تھا، اور اس میں سونے اور چاندی کے زیورات سے اس کو مرصع اور مرقع کیا اور بہت ہی خوبصورت بنایا، اور پھر یہ حکم دیا کہ اب کوئی شخص بھی مکہ میں حج کرنے کے لیے نہیں جائے گا اور خانہ کعبہ کی عبادت کے لیے کوئی نہیں جائے گا، اب سارے لوگ یہیں پر حج کریں گے، اور یہ ان کے لیے ایک عبادت گاہ ہے۔ یہ تعمیر کرانے والا جو تھا وہ ابرہہ تھا، کیونکہ ابرہہ اور اریات میں پھر آپس میں جنگ ہوئی اور اریات مقتول ہو گیا، اور نجاشی نے ابرہہ کو یمن کا گورنر بنا دیا تھا۔ جب عرب کے لوگ جو اس وقت یمن کے اندر موجود تھے، ظاہر سی بات ہے کہ اہل عرب شرک کے باوجود خانہ کعبہ کو بڑی محبت اور بڑی اہمیت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور اس کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا ہے۔ بڑی اہمیت اور خانہ کعبہ کی بڑی عظمت اور محبت تھی ان کے دلوں کے اندر۔ جب یہ بات سنی تو ان کے اندر بہت غم و غصہ پیدا ہوا، اور ان میں سے تو کچھ لوگوں نے، کچھ عرب نے جو یمن کے اندر موجود تھے، انہوں نے اس عبادت خانے، اس کلیسا کے اندر جا کر غلاظت کر دی، پیخانہ اور پیشاب اس کے اندر کر دیا، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک قبیلہ جو سفر سے آ رہا تھا اس کلیسے کے قریب جو ہے وہ ٹھہرا ہوا تھا، اور اپنی ضرورت کے لیے انہوں نے آگ جلائی تھی۔ اس آگ کی کچھ چنگاری اس کلیسا میں پہنچی جس سے وہ کلیسا جل گیا، اس کا کچھ حصہ جل گیا۔ یہ ساری باتیں جب ابرہہ کو معلوم ہوئیں تو اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ اگر اس کلیسے سے، اس عبادت گاہ سے لوگوں کو جوڑنا ہے اور اس کی طرف لوگوں کو لانا ہے تو مکہ کے اندر جو خانہ کعبہ ہے اس کو نیست و نابود کرنا ہوگا، اس کو منہدم کرنا ہوگا، اور اس کو گرا کر ختم کرنا ہوگا۔ اس نے نجاشی بادشاہ سے مشورہ کیا، نجاشی نے جو ہے اس کو اجازت دی، اور اس کے پاس ایک بہت ہی بہادر ہاتھی تھا جو بہت ہی بڑے ڈیل ڈول کا مالک تھا، اور جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ ایسا ہاتھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس نے وہ ہاتھی بھی اس کو دیا جس کا نام محمود لکھا ہوا ہے تفسیر کے اندر، اور اس نے اپنے جو ہے فوج تیار کی، اور کوئی معمولی فوج نہیں، 60,000 نفر پر جو ہے وہ فوج تھی، 60,000 فوجی تھے اس کے اندر، اور تقریباً جو ہے ہاتھیوں کی بھی بڑی تعداد تھی، اور خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے ارادے سے وہ یمن سے نکلا۔ جب عربوں کے اندر یہ بات معلوم ہوئی تو جو یمن کے اندر عرب موجود تھے ان میں سے ایک قبیلے کے سردار جن کا نام ذو نفر تھا، وہ اس سے مقابلے کے لیے آئے اور اپنے لوگوں کو تیار کیا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ شکست کھا گئے اور ذو نفر کو اس نے گرفتار کر لیا۔ پھر جب آگے بڑھا تو مقام خشعم پہ نفیل ابن حبیب جو عرب کے رہنے والے تھے انہوں نے مقابلہ کیا،
لیکن وہ بھی شکست کھا گئے اور نفیل ابن حبیب کو بھی اس نے گرفتار کر لیا۔ اور پھر یہ لشکر کے ساتھ جب طائف کے مقام پہ پہنچا جو مکہ سے بالکل قریب ہے، تو طائف کے لوگ اس وقت جو ہے لات کے نام سے ایک عبادت خانہ بنا کر، لات اور عزیٰ جو بتوں کے نام جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، یہ لات کا بت بنا کر اور اس کی عبادت کیا کرتے تھے طائف کے اندر۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ابرہہ پیچھے شکست دیتا ہوا آیا ہے، تو اب یہ سمجھے کہ اس سے مقابلے کی ہمارے اندر قوت اور طاقت تو نہیں ہے، ہمیں اس کو روکنا نہیں چاہیے بلکہ اس سے معاہدہ کر لینا چاہیے۔ اور انہوں نے یہ معاہدہ کیا کہ ہمارا جو عبادت خانہ ہے جس میں لات بت رکھا ہوا ہے، اس عبادت خانے کو تم چھیڑنا نہیں، اور ہم تم سے کوئی مقابلہ نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنا ایک آدمی بھی تمہارے ساتھ کر دیتے ہیں تاکہ تمہیں عرب کے صحرا میں راستہ بھی بتا سکے، کیونکہ عرب کے صحرا میں راستے کا معلوم کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے ابو ردغال نامی ایک شخص کو اس ابرہہ کے فوج کے ساتھ حوالے کر دیا کہ تم کو یہ راستہ بتائے گا۔ اور پھر جب یہ اپنی فوج لے کر مکہ کے قریب مقام مغمس میں پہنچا، مغمس اس جگہ کا نام تھا، وہاں پہ پہنچا تو اس نے اپنا ایک آدمی بھیجا، ایک قاصد بھیجا مکہ میں، اور یہ کہا کہ جاؤ یہ کہہ دو کہ ابرہہ اپنی لشکر کے ساتھ آ رہا ہے اور خانہ کعبہ کو منہدم کرے گا، اس کو نیست و نابود کرے گا، اور مقابلے کے لیے کوئی آنا نہیں، ورنہ جو پچھلے لوگ مقابلے کے لیے آئے ہیں جن کا حشر ہوا ہے ویسا تمہارا بھی حشر ہوگا۔ یہ شخص جب مکہ کے اندر داخل ہوا تو مکہ کے لوگوں نے بتلایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب کی طرف اشارہ کیا کہ یہ مکہ کے سردار ہیں۔ اس نے ابرہہ کے پیغام کو پہنچایا اور یہ کہا کہ ابرہہ اپنے لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہونے والا ہے اور خانہ کعبہ جو تمہاری عبادت گاہ ہے اس کو منہدم کرے گا، تم لوگ اس کے مقابلے کے لیے نہیں آنا۔ عبد المطلب نے وہ جواب دیا جو سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اور اگر اس کے اندر ہمت ہے تو پھر وہ اللہ سے ٹکرائے، ہم جو ہے مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور پھر یہ معلوم ہوا عبد المطلب کو کہ مقام مغمس میں جہاں پہ عرب کے اونٹ چر رہے تھے، ابرہہ نے ان اونٹوں کو پکڑ لیا ہے اور اس کو چرا لیا ہے۔ پھر وہ شخص جو ابرہہ کی طرف سے قاصد بن کر آیا تھا، اس نے کہا کہ چلو میں اپنے بادشاہ سے تمہیں ملواتا ہوں۔ عبد المطلب تیار ہو گئے اور اس قاصد کے ساتھ ابرہہ سے ملنے کے لیے گئے۔ جب ابرہہ بادشاہ نے دیکھا عبد المطلب کو کہ یہ بڑے خوبصورت، بڑے اونچے ڈیل و ڈول کے مالک ہیں، تو فوراً وہ اپنے تخت سے اترا اور ان کو اپنے برابر بیٹھایا اور پوچھا کہ آپ کس نیت سے آئے ہیں، کس ارادے سے آئے ہیں، آپ کو کیا کہنا ہے؟ عبد المطلب نے کہا کہ ہمارے جو اونٹ آپ نے پکڑے ہیں ان اونٹوں کو واپس کر دو۔ ابرہہ کہنے لگا کہ جب میں نے آپ کو دیکھا تو آپ کی وقار اور عظمت میرے دل کے اندر بہت بیٹھ گئی تھی، لیکن آپ نے ایک معمولی، ایک بہت ہی چھوٹی سی بات کی کہ آپ اپنے اونٹوں کی فکر کر رہے ہیں، اور آپ کی جو عبادت گاہ ہے جس کی وجہ سے آپ کا دنیا کے اندر ایک بڑا اونچا مقام ہے، آپ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ عبد المطلب نے کہا کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، مجھے اونٹوں کی فکر ہے،
اور جو عبادت گاہ ہے اس کا مالک خدا ہے، اس کا مالک اللہ ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا، مجھے میرے اونٹ دے دیجیے۔ اتنا عقیدہ تھا، اتنا پختہ یقین تھا اللہ کے اوپر۔ اور پھر عبد المطلب وہاں سے اپنے اونٹوں کو لے کر آئے اور پھر خانہ کعبہ میں اکٹھا ہوئے، اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر آپ نے رو کر دعا کی۔ کفار تھے، مشرک تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے، لیکن ان کو یہ یقین تھا کہ اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور خدا جو ہے فریاد کو سنتا ہے، یہ ان کا یقین تھا۔ اور خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر انہوں نے جو دعا کی ہے، مفسرین نے اشعار میں دعا کی ہے، مفسرین نے اس کو ذکر کیا۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ ہر انسان اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اے اللہ تو بھی اپنے گھر کی حفاظت کر۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کی صلیب اور ان کا فوج، جو عیسائیوں کی نشانی ہے صلیب، وہ تمہاری طاقت کے اوپر غالب نہ آنے پائے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہر انسان، ہر جاندار اپنے بچے کی، اپنی اولاد کی حفاظت کرتا ہے، اے اللہ ہم تمہاری اولاد ہیں، تو ہماری حفاظت فرما۔ جبکہ وہ اللہ کی اولاد تو نہیں ہے، لیکن ان کے اپنے جاہلانہ عقیدے کے مطابق ان کا یہ اعتقاد تھا کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ عبد المطلب نے یہ دعا کی، اور اہل مکہ جو اس وقت اس کی آبادی کوئی زیادہ نہیں تھی، ان کو لے کر پہاڑوں اور جنگل کی طرف چلے گئے۔ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ اللہ کا گھر ہے، جو لوگ اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے اور اس کو نیست نابود کرنے کے لیے آئیں گے، ان پر اللہ کا عذاب ضرور نازل ہوگا۔ مکہ شہر چھوڑ کر پہاڑوں کے اندر چلے گئے، اور دوسرے دن صبح جو ہے انتظار کرنے لگے کہ ابرہہ خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کرے گا، اور اس نے اپنے لشکر کو تیار کیا، اور اس ہاتھی جس کا نام محمود تھا، جس پر ابرہہ سوار تھا، اس ہاتھی کو جب خانہ کعبہ کی طرف چلانے لگا، مکہ کی طرف، تو وہ ہاتھی چلنے سے انکار کر دیا۔ اس کو جو ہے لوہے کی برچھوں سے مارا گیا، اس کے ناک کے اندر نکیل ڈال کر کھینچا گیا، لیکن کسی بھی طور پر وہ ہاتھی مکہ کی طرف چلنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اور جب اسے یمن کی طرف چلایا جانے لگا تو فوراً وہ ہاتھی چلنے لگا، مشرق کی طرف چلایا جانے لگا تو فوراً وہ ہاتھی چلنے لگا، لیکن جب خانہ کعبہ کی طرف چلایا جانے لگا تو وہ ہاتھی چلنے کے لیے تیار نہیں۔ لاکھ کوششیں کی گئیں لیکن وہ ہاتھی چلا نہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ بسا اوقات حیوانوں کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس بستی پر عذاب آنے والا ہے، لیکن انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کو معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ بعض شہروں میں زلزلہ آیا، لیکن اس سے پہلے وہاں جانوروں کو، پرندوں کو، حشرات الارض کو، سانپ اور بچھوؤں کو معلوم ہو گیا کہ اس بستی کے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ وہ چھپ گئے، وہاں سے نکل گئے، اپنے بلوں کے اندر داخل ہو گئے، لیکن انسانوں کو معلوم نہیں ہوا۔ تو یہ حیوان تھا، اس کو معلوم ہو گیا کہ جس ارادے سے یہ ابرہہ جا رہا ہے اور اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے بحیر احمر کی طرف، جو موجودہ جدہ کی طرف کا جو علاقہ ہے، اس طرف سے اللہ تعالیٰ نے پرندوں کا ایک جھنڈ بھیجا، اور وہ پرندے جن کے چونچ لال تھے، سرخ تھے، اور ان کے پاس 3 کنکریاں تھیں، صرف 3 کنکریاں ہر پرندے کے پاس، ایک ان کی چونچ کے اندر تھیں اور 2 ان کے پنجوں کے اندر پیروں میں تھیں۔ اور یہ کنکریاں بعض روایتوں میں فرمایا گیا کہ مسور کے دانے کے برابر تھیں، اور بعض یہ کہ چنے کے دانے کے برابر تھیں۔ اور یہ کنکریاں کس چیز کی تھیں؟ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر فرمایا ہے کہ یہ پکی ہوئی مٹی کی کنکریاں تھیں، پکی ہوئی جو مٹی گارے سے بنا کر اس کی
کنکری بنائی جائے اور پھر اس کو جو ہے آگ کے اندر پکا دیا جائے، جیسے برتن کو پکایا جاتا ہے مٹی کے۔ یہ کنکریاں تھیں، ان کی چونچ کے اندر تھیں اور ان کے پیروں میں تھیں، 2-3 کنکریاں ہر پرندے کے ساتھ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو جھنڈ بھیجا تھا پرندوں کا، یہ ان کے اوپر جو ہے ان کنکریوں کو ڈالتے تھے، ڈالنے کی وجہ سے جیسے ہاتھی مضبوط اور بڑے جسم والا، کہ جب اس کے اندر کنکری اس کے جسم پر پڑتی تو وہ چیرتی ہوئی نیچے نکل جاتی تھی اور فوراً جو ہے اس کے جسم کے اندر سڑن شروع ہو جاتی تھی، اور انسانوں پر جب پڑتی تھی تو یہ جو ہے ان کے جسم کو چیرتے ہوئے نیچے نکل جاتی تھی اور فوراً ان کے جسم کے اوپر دانے نکل آتے تھے، جیسے چیچک کے دانے ہوتے ہیں، اور مرنا اور سڑنا شروع ہو جاتے تھے۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ ہم نے پرندوں کے جھنڈ کو بھیجا، یعنی جب انسان اللہ کے گھر کی حفاظت سے معذرت کر بیٹھے کہ اللہ ہم آپ کے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو اللہ رب العزت نے معمولی پرندوں کو بھیج کر اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ یعنی اللہ رب العزت اس قدر قدرت اور طاقت کے مالک ہیں کہ اللہ رب العزت نے معمولی پرندوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس ابرہہ نامی اور اس کی فوجوں کو اور اس کی طاقت کو نیست و نابود اور تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ رب العزت چاہتے تو یمن کے اندر، صنعاء کے اندر ہی اسے ختم کر دیتے تھے۔ اللہ رب العزت چاہتے تو انسانوں کو قوت اور طاقت دے دیتے تھے اور اس سے مقابلہ کر کے ان کو ختم کر دیتے تھے۔ اللہ رب العزت چاہتے تو قریش مکہ کو اور مکہ کے کفار و مشرکین کے دلوں کے اندر ہمت اور قوت ڈال دیتے اور یہ مکہ کے جو ہے کافر اور قریش مکہ اس سے مقابلہ کر کے ان کو ختم کر دیتے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت اس دنیا کو بتانا مقصود تھا کہ اللہ رب العزت کیسی قدرت اور طاقت کے مالک ہیں، اور اللہ رب العزت جب کسی چیز کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو بڑی سی بڑی طاقت اس کے سامنے کوئی وقات اور کوئی اہمیت نہیں رکھتی، کوئی طاقت نہیں رکھتی، اور معمولی پرندوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت ان کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو اس طریقے سے ابرہہ اور اس کی فوج کا خاتمہ ہوا۔ ابرہہ تو وہاں نہیں مرا اور اس کے بھی وہ پتھر لگے تھے اور پھر وہ یمن میں پہنچا اور اس کا جسم سڑنا شروع ہوا، جیسے جزامی کا جسم ہوتا ہے کہ ہاتھ گرتے ہیں، پیر گرتے ہیں، جسم کا حصہ کٹتا رہتا ہے، بہتا رہتا ہے، ایسے ہی اپنے قوم کے سامنے گل اور سڑ کر اس کا جسم پورا کا پورا بہہ گیا اور وہ ختم ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر اس واقعے کا ذکر فرمایا، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے 45، 50 یا 55 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ محرم الحرام میں یہ واقعہ پیش آیا اور ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 45 سال تھی، نبوت ملنے کے 5ویں سال یہ سورت نازل ہوئی۔ اس وقت جو ہے عرب کے اندر بہت سارے لوگ ایسے موجود تھے جنہوں نے اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس سورت میں یہی فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، ان ہاتھی والوں کو نہیں دیکھا جن کے ساتھ آپ کے پروردگار نے کیا معاملہ کیا؟ یعنی کیسا معاملہ کیا ان ہاتھی والوں کے ساتھ، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اس وقت دیکھنے والے بھی موجود تھے اور اس وقت جو براہ راست سننے والے بھی موجود تھے جنہوں نے نقل کیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کی تدبیروں کو بیکار نہیں کر دیا؟ یعنی انہوں نے تدبیریں کی تھی اور بہت سارا ساز و سامان اکٹھا کیا تھا اور جو ہے بہت بڑا لشکر لے کر نکلے تھے، اور اس زمانے میں نکلے تھے کہ جس وقت جو ہے حج کا زمانہ تھا، حج کا مہینہ تھا، اور حج کے مہینے میں عرب کا یہ دستور تھا زمانے جاہلیت میں بھی کہ یہ جنگ نہیں لڑتے تھے۔ اشہر حرم جو کہا گیا ہے، 4 مہینے جو ہے حرمت والے تھے،
ان میں سے ایک مہینہ حج کا بھی مہینہ تھا جس میں یہ لوگ جنگ نہیں لڑتے تھے۔ ایسی تدبیریں کر کر وہ نکلے تھے کہ مکہ خالی ہوگا اور حج کا زمانہ چل رہا ہے، لہذا خانہ کعبہ کی اینٹ کو اینٹ سے بجا دوں گا میں اور خانہ کعبہ کو نیست و نابود کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی تدبیروں کو بیکار کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ہم نے ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب انسان خانہ کعبہ کو اور میرے گھر کو بچانے سے معذرت کر دی تو اللہ رب العزت نے پرندوں سے وہ کام لے لیا۔ اس لیے انسان کو یہ سوچنا چاہیے اور خاص طور سے مسلمانوں کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ کا دین اور اللہ کی کتاب اور اللہ کا نبی یہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے۔ ہماری قوت، ہماری محنت، ہماری زندگی اور ہمارا پیسہ اگر اللہ کے دین پر لگ رہا ہے تو یہ چیزیں قیمتی ہیں۔ اللہ کا دین تو پہلے سے قیمتی ہے، یہ لگنے سے اللہ کا دین قیمتی نہیں ہوگا۔ اللہ کا دین تو قیمتی ہے، اور اگر ہم قرآن کو نہیں پڑھیں گے، ہم نماز ادا نہیں کریں گے اور ہم دین کے دوسرے احکام پر عمل نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت پرندوں کو قوت گویائی عطا فرما دے اور وہ پرندے، وہ حیوانات اس قرآن کو پڑھنے لگیں، دین کے احکام پر عمل کرنے لگیں۔ اللہ تعالی ہمارے علاوہ دوسروں سے دین کا کام لے لے اور دین کی خدمات لے لے اور دین کی تبلیغ کا کام لے لے، اگر ہم نہ کریں گے۔ اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ کا دین محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ہم نے ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے بارش برسا پھینک رہے تھے، یعنی پتھر پھینک رہے تھے جو پکی ہوئی مٹی کے تھے۔ فَجْعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا۔ بھوسا پہلے ہی بھوسا ہوتا ہے، وہ بالکل ہلکا پھلکا ہوتا ہے، اس کی کوئی قوت اور طاقت نہیں ہوتی، لیکن اگر اس کو کھا لیا جائے تو اور بھی وہ کمتر ہو جاتا ہے اور بھی وہ بے حقیقت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا انتقام لیا، اور اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے انتقام لیا؟ معمولی چیزوں سے۔ اس لیے اللہ رب العزت بڑی قدرت اور طاقت کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اللہ تعالیٰ کے گھر کو عبادت سے روکنا اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی حفاظت کے بجائے اس کو اگر نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش کرے گا، اللہ رب العزت اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ اس میں ہمارے اور آپ کے لیے عبرت یہ ہے کہ اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں۔ اللہ کے دین پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہماری کامیابی ہے اور ہماری وقات اور اہمیت ہے۔ اللہ کا دین تو پہلے سے ہی قیمتی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ اگر ہم اللہ کے دین پر چلیں گے، عمل کریں گے تو ہماری بقا ہے، ہماری عزت ہے، اور اگر ہم اللہ کے دین کو چھوڑیں گے تو ہم خود نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت اس دین پر عمل کرنے والے دوسرے لوگوں کو پیدا کر دے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے۔ یا رحم الراحمین، ہم گنہگار، خطاوار، قصوروار بندے ہیں۔ یا رحم الراحمین، آپ بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرمانے والے ہیں، حتیٰ کہ کفر اور شرک کو بھی توبہ کرنے سے معاف فرما دیتے ہیں۔ یا رحم الراحمین، ہماری خطاؤں کو، لغزشوں کو درگزر فرما دیجئے۔ یا رحم الراحمین، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ جو ضرورت مند ہیں ان کی جائز ضرورتوں کی تکمیل فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین، ہم سب کو حلال پاکیزہ روزی عطا فرمائیے۔ حرام کمائی سے، حرام آمدنی سے ہماری بھی، ہمارے آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرما لیجیے۔ یا رحم الراحمین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت و اطاعت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت اور عشق پیدا فرما دیجیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا آسان فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے عزیز و قارب، ہمارے وہ رشتہ دار جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا ارحم الراحمین ان سبوں کی مغفرت فرما دیجیے، ان کے درجات بلند فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک باحیات ہے، یا ارحم الراحمین انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائیے، ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے، ان کے سایہ عاطفت کو ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم رکھیے، اور ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا ارحم الراحمین ان کی مغفرت فرما دیجیے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیے۔ امت مسلمہ کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین امت مسلمہ پہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، سلامتی کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین جو بچے اعلیٰ تعلیم کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، یا ارحم الراحمین ان کی کوششوں میں کامیابی عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین ان کی کوششوں کو قبول فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین جب تک زندگی عطا فرمائیے، ایمان اور عمل صالح پر قائم اور دائم رکھیے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، یا ارحم الراحمین ہم سب کا خاتمہ اکمل ایمان پر نصیب فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ۔